بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جج مقابلہ وکیل، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پہ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ سنگین الزامات کے باعث بشرا بی بی جو ہے وہ بھی گھبرا گئی ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ اب ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا۔ شیخ رشید کا مشن امپاسبل، کیا مسئلے مسائل ہیں، اور او آئی سی نے مزید مایوسی کر دی۔ او آئی سی اور عرب لیگ کا جو اجلاس ہوا اس سے فلسطین یا مسلم امہ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ مایوسی اور بڑھ گئی۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش کہ پہلے آئیے ان کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں، اور اگر ہو سکے تو جناب اپنے دوستوں کے گروپ میں سے شیئر بھی کر دیں۔ جی ناظرین، پہلی بات، جج بمقابلہ وکیل۔ ابھی چند دن پہلے تک آپ کو پتہ ہے ہم خیال جج کا بڑا رونا شور مچا ہوا تھا جب عزت مآب عمر عطا بندیال تھے۔ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد آ گیا قاضی صاحب عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ۔ ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، یعنی احتساب کی کہ اپنے ادارے میں بھی اور نظام عدل میں جو اصلاحات ہوں گی اس کی بھی بڑی کیس ہے۔ ریفرنس ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا، اور ان کو بہت سے سنگین الزامات لگے، اور ان کا کیس جو ہے وہ سردار طارق کھوسہ کو دیکھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ انہیں ریفر کر دیا، پیش بھی کر دیا، اب ان کو شو کاز نوٹس دیا، تو انہوں نے جناب جواب طلب کر لیا اور کہا جناب نہیں، پہلے آپ بتائیں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں میرا کیس کہ نہیں۔ اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جناب فائز عیسیٰ صاحب تو میری تعیناتی پہ بھی اعتراض کیا تھا انہوں نے، تو یہ تو ویسے دل میں میرے خلاف جو ہے وہ کوئی کینہ رکھتے ہیں، لہذا ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا ایک اور کہ آڈیو جو 3 رکنی بینچ بنا تھا آڈیو کے لیے، جس میں عمر عطا بندیال کی ساسو ماں کا بھی ذکر تھا اور باقی بھی معاملات تھے، تو اس میں بھی جناب جسے ختم کر دیا گیا تھا بعد میں، تو وہ جو تھا اس میں بھی فائز عیسیٰ بھی تھے اور باقی بھی 2 جج تھے، لہذا انہیں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لہذا میرے خلاف جو ہے وہ صرف ذاتی رنجش پر یہ سارا کیس ہو رہا ہے یہ وہ۔ لیکن یہ جج صاحب ہے مظاہر علی اکبر، ابھی سٹنگ جج ہے، اور جوڈیشل کونسل میں ان کا مقدمہ ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ان کو شو کاز کیا گیا تھا، کوئی جواب مانگا گیا تھا 10 نومبر گزر گئی، انہیں جواب دینے کے بجائے بڑا سا خط لکھ دیا کہ جناب پہلے تسی جواب دو۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ سکھ تھا، ایک ہندو تھا، ایک مسلمان تھا، اور یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو سب کہہ رہے تھے کہ جناب، ہندو سے پوچھا تو جب مرے گا جائے گا اپنے رام کے پاس تو کیا جواب دے گا؟ انہوں نے کہا رام رام، اللہ جو ہے وہ رام جو ہے معاف کرے گا، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اور یہ وہ۔ مسلمان سے پوچھا، اس نے کہا اللہ معاف کرے گا جی، اللہ معاف کرنا رحمان الرحیم ہے۔ سردار سے پوچھا کہ جناب جب حساب کتاب ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ انہوں نے کہا جناب گل کر دو، میں جواب دینا، میں جاؤں تو صحیح، میرے حساب سے کوئی کرے، میں تو اللہ میں کوئی حساب مانگ لگا۔ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا میں پوچھاں گا میں تم کیا سی مینوں بھیج دنیا چ، پہلے مینوں دس بھیجا کیوں سی؟ بالکل اسی طرح مظاہر علی اکبر صاحب جو وہ سیدھے ہو گیا کہ جناب پہلے یہ تو بتایا کہ آپ لوگ سن بھی سکتے ہیں میرا کیس، نہیں آپ تو میرے سے اعتراض، آپ تو انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، آپ اپنا حساب دیں، میرا حساب کا مانگ رہے ہیں۔ یعنی ٹیکنیکل طور پہ وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم خیال ہے نا عمران خان بھی ٹیکنیکل طور پہ ان کے تمام وکیل جو تمام مقدمات کو طول دے رہے ہیں، اور جس میں سزا ہوئی اس میں بھی وکلا کی نادانی تھی، اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، جیسے کہ گزشتہ دنوں لطیف کھوسہ لندن میں ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ جناب سائفر کیس تو فراڈ ہے، جعلی ہے ہی نہیں، بیکار ہے، اور یہ تو الیکشن سے پہلے رہا ہو جائے گا، جبکہ چانسز کوئی نہیں لگ رہا ہے۔ چانسز تو لگ رہے ہیں ان کے لیے مزید سختیاں بڑھنے کی، لیکن لنگر آن کیا جا رہا ہے تاکہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مسئلے مسائل یہ نہ ہو کہ نااہل والی اور یہ وہ ان کو سزا مل جائے، فلاں نہ ہو جائے، تو زبردستی وکلا نے پیش ہونا ہی بند کر دیا کہ سائفر کیس میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے، عدالت بیٹھی ہے، وکیل آئی نہیں، 3000 نہیں دی ہے، یہ تو مروا دیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے بھی ماضی میں بھی ایسے ہوا کہ بھٹو صاحب کے گرد بھی نادان دوست ہیں، ان کے گرد بھی نادان دوست ہیں، تو یہ مروانے کا پروگرام فل ہے ان کا۔ اب ایک وکیل صاحب ہے، وہ ہمارا جونیئر ہے، دوست ہے، بھائی ہے چھوٹا، اور اس کا ایک انٹرویو کیا ہمارے دوسرے دوست ہے یعنی موزم فخر صاحب، انہیں ویلا کیا تو انہیں اس میں انٹرویو کیا اور کہا جی جناب یہ داؤد صاحب آپ نے کیا جی،
وہ جناب تسی شتیرہ نو جفا مار لیا، یعنی جج کو پکڑ لیا آپ نے، جج کے خلاف آپ کھڑے ہو کے ریفرنس. تو میاں داؤد ہنستے رہے اور کہتے رہے کہ جناب میں نے جتنے بھی ثبوت دیے ہیں وہ بالکل موجود ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کو اعتراض ہے کہ یہ آڈیو جو ہے کیس میں بینچ میں یہ لوگ تھے ان کو نکال دیں، تو انہوں نے کہا آڈیو والا نکال دیں کیس. اس کے علاوہ کی بات کریں، جائیداد کی بات کریں، ساسوں کی بات کریں، وہ جو ضمانتیں لے لے کے پیسے لیتے ہیں اس کی بات کریں، بچے کی جائیداد کی بات کریں، ان کی بیٹی کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آتے ہیں اس کی منی ٹریل دے دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرا کوئی ذاتی لڑائی ان سے تو نہیں ہے. تو انہیں کہا نہیں یہ بچتے نہیں. جتنے شواہد، بلکہ میاں داؤد نے یہ چیلنج کر دیا جج صاحب کو کہ جج صاحب اتنے ہی ہیں نا، لائیں اپنے ثبوت اور اوپن ٹرائل کر دیں، سب کے بیچ میں ہو، دنیا دیکھے. بلکہ انہوں نے کہا جناب ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ کر دو، آؤ جی ہم بھی ثبوت لے کے آئے، وہ بھی ثبوت لے کے آئے، منی ٹریل دیں، بتائیں پیسہ آیا کہاں سے، گلبرگ کی جو پلاٹ لے وہ، یا وہ جو یہاں پہ کینٹ میں جو لیا وہ، گجرالے کی زمینیں بیچی جو ہوا اس کا حساب کتاب کیا، ادھر کیا، یہ وہ ساری چیز آ جائے. وہ کہتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اس میں جناب بظاہر علی اکبر بچتے نہیں لگ رہے. وکیل کھڑا ہے، نوجوان وکیل ہے، بال ویسے سفید ہو گئے اس کے، لیکن وہ اتنا عمر رسیدہ نہیں ہے، لیکن بھائی پکے پیری ہے. وہ کہتا ہے جناب میں نے بڑی ورکنگ کی ہے اور میرے سارے ثبوت اکٹھے کیے، تو میں تو نہیں چھڑا گا. میں تو یہ کیوں کہ قاضی صاحب کی موجودگی میں مجھے لگتا ہے کہ انصاف ملے گا اور پھر ایک سسٹم صحیح ہوگا. اگر اپنے احتساب شروع ہو گیا یعنی تو عدالتی نظام بھی بہتر ہوگا، نظام عدل جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں آئیں گی، اور ججز جس انداز میں ماضی میں رکھے گئے اور جن سے کام لیا گیا اس انداز میں مستقبل میں نہیں ہو سکے گا. تو ایک روایت قائم ہو جائے گی. میں نے اس نظریے سے کیا ہے، یعنی اعلیٰ مفادات کے لیے، پبلک کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے، نظام عدل کے لیے میں نے یہ کیا ریفرنس، اور ریفرنس پہ اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور میں کامیاب ہوں کہ میرے ریفرنس پہ جناب باقاعدہ شوکاز نوٹس جاری ہو گئے سب کچھ. اب ان کو حساب کتاب، ان کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھٹے گی. میاں داؤد کا کہنا یہ ہے کہ میں جتنے بھی شواہد لائے ہوں پکے پیری لاؤں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ ہیں تو وہ بھی لیں. اور اگر ان کے خلاف فیصلہ مطلب نظر آ جائے شواہد میرے، میں صحیح ہوں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر میں صحیح نہیں ہوں، ان کے شواہد ٹھیک ہے، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، وہ منی ٹریل دے دیتے ہیں، میرے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہی کوئی نہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کیس میں ہوگا، اونٹ کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا. اب آتے ہیں پھر بشرا بی بی کی طرف کہ سنگین الزامات وہی کہ جو فرق ہوگی جو وہ گھر کیا بیدی لنکا ڈانے لگا ہے. دوسرا وہ سلیم صافی نے پھر ایک انٹرویو کر لیا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا، آ رہا ہے تو وہ آ گیا منظر عام پر. وہ جو شاہ صاحب کا انعام اللہ شاہ جو سیکورٹی کے انچارج تھے بنی گالا کے، تو انہوں نے بہت سی چیزیں اوپن کر دی. کچھ چیزیں پرانی ہیں، کچھ چیزیں نئی ہیں. ان کے کالے جادو کی باتیں بھی ہیں، ان کی چھت پہ گوشت پھینکنے کی باتیں بھی، زندہ مرغیاں جلانے کی باتیں بھی، اور بہت کچھ ہے. تو بہت سی چیزیں پرانی ہیں، بہت سی، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت کم ہے، مقابلہ سخت، لہٰذا بشرا بی بی کے کیس جو ہے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور بشرا بی بی چونکہ ان کے کیسز میں عمران خان کے آگے ایک اہلیہ کی حیثیت سے جو ہے وہ پیش ہوتی ہیں اور ملاقاتیں کرتی ہیں، پھر وہ نئی پالیسی بناتی ہیں، حکمت عملی بنتی ہے. لہٰذا بھائی فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے بھی قابو کر لو. تو آنے والے دنوں میں ان کے خلاف بھی مشکلات بڑھ جائیں گی، اور پھر ان کی گرفتاری ہو گئی تو پھر عمران خان کے خلاف بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا. کیوں کہ علیمہ خان کے خلاف اور عظمیٰ خان کے خلاف بھی کیسز موجود ہیں. ایک وہ زمین کی خرد برد کا ہے، دوسرے پیسوں کا ہے. تو یہ سارے معاملات جو اگر سب کچھ ہوئے تو پھر کیا ہوگا. اسد عمر جو تھے وہ جو گئے کان لپیٹ کے، وہ کیوں گئے وہی میں بتاتا ہوں کس لیے گیا. لیکن پہلے بات ہی میں کر لوں کہ یہ پھر مجھے تھا نا، میں نے کہا شیخ رشید کا مشن امپاسبل، تو وہ امپاسبل اسی طرح مشن ہوا کہ انہوں نے کہا تھا پچھلے دنوں کہ میں 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کی جان چھڑاؤں گا، اور میں CNC سے ملوں گا، سپہ سالار سے ملوں گا کہ جناب انہوں نے معافی دیتی جائے، غلطی ہوگی، بچے سن جو بھی تھا یہ وہ. تو اگلوں کو شٹ اپ کال مل گئی. لاہور کے کور کمانڈر عامر رضا نے ایک سلامتی کونسل کی جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جو آپس میں، تو اس میں ساری چیزیں ہوئی، تو اس میں کسی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جناب چور چور ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کسی طرح حملہ آور ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو.
اگر کسی نے مور چوری کیا کور کمانڈر ہاؤس سے تو اس کو بھی سزا ملے گی، اسے کوئی سزائے موت تھوڑی ملے گی، لیکن کوئی نہ کوئی سزا اسے اس لیے ملے گی تاکہ آئندہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح جس نے جتنا کچھ جرم کیا ہے اس کو اتنا حصہ ملے گا بلا امتیاز، کہ معافی موفی کسی نے نہیں ہوگی۔ تو شیخ رشید صاحب چلے تھے لوگوں کو معافیاں کروانے، تو اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ بھی اس لیے دوڑے ہیں کہ وہ جو ڈبل گیمر تھے نا سارے، چاہے اس میں فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ اسد کیسر صاحب ہوں قومی اسمبلی، یہ سارے قابو اسی لیے آئے ہیں کہ یہ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ تو اسد عمر صاحب بھی پارٹی کی سیکرٹری شپ چھوڑ دی تھی، لیکن کیا یہی رہتے ہیں کہ اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو میں الیکشن لڑ لوں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ 54 کے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑا ساتھ دیا، 2 دفعہ مجھے منتخب کیا، اور میں اب میری توبہ میں سیاست میں دوبارہ نہیں، میں الیکشن نہیں لڑ رہا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ ادھر دوسری طرف جو محمد زبیر صاحب ان کے وہ مسلم لیگ نون میں، تو ان کو بھی جناب کوئی لفٹ نہیں سندھ میں، وہ سابق گورنر بھی ہیں اور وہ اسپوک مین بھی تھے ان کے مریم نواز کے، نواز شریف کے۔ لیکن اب جب باری آئی ہے تو سولو فلائٹ کی، تو اس میں جناب بشیر محمد صاحب آ گئے۔ تو یعنی دونوں بھائی جو ہیں اس وقت زیر عتاب ہیں۔ تو یہ تو اعلان کر چکے سیاست چھوڑنے کا، لیکن ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی پارٹی کے چانسز لگ رہے ہیں اقتدار میں آنے کے۔ اب آخری بات، افسوسناک بات جو ہے وہ ہے OIC کا اجلاس اور عرب لیگ کا۔ یہ اجلاس تھا 32-35 دن کے بعد اجلاس ہوا، اور پوری مسلم امہ جو ہے یہاں اکٹھی ہوئی، سربراہان مملکت اکٹھے ہوئے، اور بچوں نکلیا کچھ بھی نہیں، کھادا پیتا کچھ نہیں، گلا توڑا بارہ نے، والی کام ہوئی، خدا پہاڑ نکلا چوہا، سارے سربراہان اکٹھے ہوئے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، عوامی عدالت عالمی عدالت میں جانا چاہیے، اسرائیل کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے۔ کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی۔ لبنان نے بڑی تقریر کی، ایران نے بڑی تقریر کی، لیکن انہوں نے بھی جب اعلانیہ جاری ہوا تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو جانا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، یوں ہو جانا چاہیے۔ فلسطین بیچارے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، حالانکہ فلسطینیوں نے یہ کہا، حماس نے کہا خاص طور پہ کہ ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں صرف اتنی مدد چاہیے کہ آپ اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں اور اسرائیل سے تعاون کرنے والے ممالک کا بائیکاٹ کر دیں۔ جس طرح ایران نے کہا کہ جناب اس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، ورنہ اسرائیل کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح حماس خود کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو شکر کرے ابھی پہنچے نہیں حزب اللہ علیہ جو ہے، جس دن وہ لبنان سے آ جائیں گے نا تو پھر ان کا پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ غزہ کو ہم نے چھوڑنا نہیں، ہم اپنی دھرتی چھوڑیں گے نہیں، ہم نے ان کو پسپا کر دیا۔ لیکن چونکہ امریکی کمک موجود ہے اور ہمارے پاس فضائی کمک موجود نہیں ہے، اس لیے ہم تھوڑی مار کھا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، وہ کہتے ہیں 9-10 ہزار جو ہے ٹھیک ہے ہماری شہادتیں ہوئی، اس میں 5 ہزار تو بچے ہیں، یعنی اسکولوں میں بمبارمنٹ ہوئی، پھر اسپتالوں میں بمبارمنٹ ہوئی۔ تو کیا غزہ میں کوئی اتنے ہی لوگ تھے؟ لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے سرحدوں پہ لوگ کھڑے ہیں، مہاجرین ادھر جانے کے لیے، پناہ گزیر جو ہے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو سرحدیں نہیں کھل رہی۔ تو میرا خیال ہے ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ یہ پناہ گزیر جو ہے اپنی سائڈ پہ ہو جائے، محفوظ ہو جائے نسلیں، تو ہم پھر ایک کارروائی کریں۔ یعنی وہ طول دینا چاہتے ہیں اس جنگ کو کہ جناب آ جا بھائی، عظیم میدان سے کھڑے، تو بھی کھڑا ہو جائے۔ لیکن OIC اور عرب لیگ نے بڑا مایوس کیا پورے، ساری دنیا میں مظاہرے ہو رہا ہے کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے، جو کارپیٹ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، جو میزائل پھینکے جا رہے ہیں۔ اور ایران نے تو کہا ہے یہ تو ایسے جیسے 7 ایٹم بم پھینک دیے گئے، کھنڈر بنا دیا گیا غزہ کو۔ لیکن یعنی واشنگٹن کے لوگ جو کھڑے ہو گئے، عیسائی کھڑے ہو گئے، یہودی کھڑے ہو گئے، سب ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی راست اقدام کا بھی نہیں کیا۔ یعنی اگر یہی کہہ دیتے کہ ہم جناب 2-4 ملکوں نے سفیر بلائے ہیں کہ ہم سب نے فیصلہ کر لیا، سب اپنے اپنے سفیر بلا لیں گے اور ہم آپ کے تیل کی رسد بند کر دیں گے، تیل کا ہتھیار نہ استعمال کرتے، باقی تعلقات کی بات کرتے، تو خاصا دباؤ پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئرن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔